بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى انا الى ربک الرجعى صلوات. عزیزان محترم، وہ آیات جن کی تلاوت کا شرف میں مسلسل حاصل کر رہا ہوں وہ سورہ علق کی ابتدائی 8 آیتیں ہیں. سورہ علق 19 آیتوں پر مشتمل ہے اور اس کی آخری آیت اگر پڑھ لی جائے یا سن لی جائے تو سجدہ واجب ہو جاتا ہے. ان 8 آیتوں کو میں نے مسلسل یعنی پچھلے 5 دن اور آج کا 6واں دن مسلسل اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں ہدیہ کیا. آیت کی اگر مزاج شناسی ہو جائے تو مجھے آگے بڑھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی. وہ آیتیں جو پیش کی گئی، دوسری آیت خلق الانسان من علق، آغاز خلقت، اور 8ویں آیت انا الی ربک الرجعى، تجھے واپس جانا ہے اللہ کی خدمت میں، انجام رجعت. آغاز انسان کا آغاز خلقت، جمع ہوئے خون سے پیدا کیا، اور انسان کا انجام اس کی بارگاہ میں پہنچنا. تو چلے ہیں خلقت سے، جائیں گے اس کی بارگاہ میں. اس دنیا میں جو 150 سال کی زندگی ہے نا، یہ ساری اکڑ اس میں ہے، ساری اکڑ اس میں ہے، ساری طغیانی اس میں ہے، ساری سرکشی اس عہد میں ہے جو خلقت اور رجعت کے درمیان ہے. اگر یہ بات واضح ہو گئی تو اب عالمی معاشرہ طغیان، سرکشی، اکڑ، اپنے مقابلے میں کسی کو سمجھنا، بڑائی اپنے کو بڑا سمجھنا، یہ ہے عالمی معاشرہ. ٹھیک ہے نا؟ اور منافقین کا معاشرہ، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق کا معاشرہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر سازش کرتے ہیں. تو جہاں سازش ہوگی وہاں منافقت ہوگی، جہاں سازش ہوگی وہاں منافقت ہوگی. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق عورتیں مل کر سازش کرتے ہیں. یامرون بالمنکر، برائی کا حکم دیتے ہیں. کمال ہو گیا، یعنی برائی کا حکم دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ برا کرو. ینہون عن المعروف، اچھائی سے روکتے ہیں. تو جہاں بھی اچھائی سے روکا جائے وہ معاشرہ منافقوں کا معاشرہ ہے. ذکر آل محمد اچھائی ہے یا نہیں؟ بھائی سننا، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر، حکم دیتے ہیں برائی کرو. ینہون عن المعروف، حکم دیتے ہیں کہ برائی کرو، روکتے ہیں اچھائی سے. ویقبضون ایدیہم، اور اپنے ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں، اپنی مٹھیاں بند رکھتے ہیں، خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. بھائی آج کا مزاج کیا ہے مجھے بتاؤ؟ یہ منافق ہے جو مٹھی بند کر لے، ہاتھ باندھ لے، خدا کی راہ میں نہ دے.
یعنی اپنے ہوا ہوس پر لاکھوں خرچ کر دو اور اللہ کے نام پر فقیر کی ہتھیلی پر 1 روپیہ رکھو، یہ منافق نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہی تو ہے منافقوں کا معاشرہ، جس کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں تو وہ عالمی معاشرہ ہے۔ اللہ ان انسان نے پوری گلوبل سوسائٹی میں بات کی، یہ منافقوں کا معاشرہ ہے۔ اور اب مومنین کا، مسلمانوں کا، قرآن مجید کا معاشرہ، المومنون والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد مومن عورتیں ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے الفت رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، یامرون بالمعروف اچھائی کا حکم دیتے ہیں، ینہون عن المنکر برائی سے روکتے ہیں، یقیمون الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں، یہ ہے قرآنی معاشرہ، یؤتون الزکوٰۃ زکات دیتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور خدا اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو اب منافقوں کا معاشرہ برائی کا حکم دے، اچھائی سے روکے، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے۔ مومنوں کا معاشرہ برائی سے روکے، اچھائی کا حکم دے، نماز قائم کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ یہی وہ لوگ ہیں جو خدا کی بھی اطاعت کرتے ہیں، رسول کی بھی اطاعت کرتے ہیں۔ اسلامی اور قرآنی معاشرے کے بنیادی عناصر سمجھ میں آ گئے۔ پہلا عنصر، اگر قرآنی معاشرہ چاہتے ہو، قرآنی معاشرہ، تو ہر مومن دوسرے مومن سے محبت کرے۔ یعنی کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں، والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، قرآنی معاشرے میں ہر مومن دوسرے مومن سے محبت کرے گا، اور اگر محبت نہیں کرے گا تو قرآن کے معاشرے کے باہر نکل جائے۔ تو قرآن کا معاشرہ کیا ہے؟ مومن محبت کرے مومن سے۔ گفتگو امیر المومنین کی محبت کی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ بات پہنچ رہی ہے نا؟ اچھا، تو اب اگر دیکھو موضوع کے تقاضے کو تو پورا ہونا ہے، عالمی معاشرہ اور قرآن حکیم، ٹھیک ہے نا؟ تو اب میں آگے بڑھ جاؤں، تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جاؤں۔ بھائی اگر اب میں لفظ لے رہا ہوں قرآن مجید سے، قرآن مجید نے تلخیص کی ہے قرآنی معاشرے کی، یطیعون اللہ ورسولہ، بس مسلمانوں کا معاشرہ وہ ہے، قرآن کا معاشرہ وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے، نہ اللہ سے جھگڑا کرے نہ رسول سے جھگڑا کرے، بات مان لے، اگر خدا کہے وہ بھی مانے، اگر رسول کہے وہ بھی مانے۔ اور عالمی معاشرہ، اللہ ان الانسان لا یطغی، انسان بڑا سرکش ہے، تو اگر ایک لفظ میں عالمی معاشرے کو سمجھانا ہو تو اس کا نام ہے طغیان، اور اگر ایک لفظ میں قرآنی معاشرے کو سمجھنا ہو اس کا نام ہے اطاعت۔ ایک لفظ سے پہنچا ہوں میں، طغیان اور اطاعت۔ پورے عالمی معاشرے میں سوائے سرکشی کے کچھ نہیں ہے، اور قرآنی معاشرے میں سوائے اطاعت کے کچھ نہیں ہے۔ جو طے کر دیا رسول نے بس وہی کرتے جاؤ۔ اب یہاں پہ روکوں گا اپنے سارے سننے والوں کو، بھائی کرنا تو بہت بڑی بات ہے، انسان لاشعوری طور پر اتنا کچھ کہتا ہے، انسان لاشعوری طور پر اگر تم گنو گے نا، صبح کو اٹھو اور شام کو جا کے رجسٹر پہ لکھو کہ میں نے کیا کیا باتیں کی، تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ لاشعوری طور پر کتنی ایسی باتیں کہہ دی جو اطاعت خدا اور اطاعت رسول کے خلاف تھی۔ اب میں کیسے اپنے سننے والوں کو بتاؤں؟ یہ جو زبان ہے نا یہ بڑی خطرناک ہے، یہ زبان بڑی خطرناک ہے۔ بھائی کفر سننا، بھائی سننا، کیا سورہ بلد کی آیت بھول گئے؟ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کیا ہم نے انسان کو 2 آنکھیں نہیں دی؟ کیا ہم نے انسان کو 2 آنکھیں نہیں دی؟ ولسانن، اور کیا ہم نے انسان کو لسان نہیں دی؟ لسان یعنی زبان، وشفتین، اور کیا ہم نے بولنے کے لیے زبان کے ساتھ 2 ہونٹ نہیں دیے؟
بھائی عجیب مرحلے فکر پہ لے آیا، عجیب مرحلے فکر پہ لے آیا اپنے سارے سننے والوں کو کہ لسان یعنی زبان، کفر کا اعلان زبان سے، اسلام کا اعلان زبان سے، غیبت زبان سے، جھوٹ زبان سے، سچ زبان سے، مذمت زبان سے، تعریف زبان سے۔ یہ زبان جب چاہے ذلیل کروا دے، یہ زبان جب چاہے منبر پہ بٹھا دے۔ پہنچ رہی ہے بات پہنچ رہی ہے میرے سننے والوں تک۔ لسان علم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے تمہیں زبان نہیں دی؟ لسان یعنی زبان، تو اب زبان کو کنٹرول میں رکھنا۔ بھائی یہی تو لانا تھا اپنے سارے سننے والوں کو کہ کتنی برائیاں ہیں جن کا تعلق زبان سے ہے، اور میرے مولا نے نہج البلاغہ میں کہا المرء مخبوء تحت لسانہ۔ کیا کمال کا جملہ ہے بھائی، دیکھو یہ علی کا جملہ ہے اور اس جملے کو اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ کر لینا۔ المرء مخبوء تحت لسانہ، ہر انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ میرے علی کا جملہ ہے۔ میرے علی کا جملہ ہے المرء مخبوء تحت لسانہ، ہر انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ تو کتنی خطرناک ہے یہ چھوٹی سی زبان، کتنی خطرناک ہے یہ چھوٹی سی زبان۔ کبھی غیبت کرو، کبھی تہمت لگاؤ، بہتان لگاؤ، کبھی تعریف کرو، کبھی مذمت کرو، کبھی گالی بدو، کبھی ذکر الہی کر لو، سارے کام اس زبان سے ہیں۔ تو اب پروردگار نے طے کیا کہ جسے اپنا نمائندہ میرا بنا کے بھیجوں گا اس کی زبان میرے اختیار میں ہوگی۔ وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی زبان سے خواہش سے نہیں بولتا۔ بھائی عجیب مرحلہ فکر پہ میں لے آیا ہوں ابو ذر غفاری سے۔ پیغمبر اکرم نے ایک طویل نصیحت فرمائی ہے، اور اس طویل نصیحت میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو ابو ذر، جس نے اپنی زبان کو گناہ سے محفوظ نہیں رکھا اس نے گویا کوئی عمل صالح نہیں کیا۔ سمجھ گئے نا زبان کی اہمیت کو؟ لسانا علم نجعل له عینین ولسانا، ہم نے انسان کو زبان دی ہے، توجہ رہے، تو ہم نے انسان کو زبان دی ہے۔ زبان اچھائی بھی کرتی ہے، زبان برائی بھی کرتی ہے، اسی لیے پروردگار نے محمد کی زبان پہ مہر لگا دی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ بولتا نہیں اپنی خواہش سے، وہ جو بولتا ہے وہ وحی الہی سے بولتا ہے۔ تو یا رسول اللہ وحی ختم ہو رہی ہے آپ کے اوپر، اب آپ کے بعد دین کا بندوبست کیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کی زبان لسان وحی، آپ کی زبان لسان عصمت، آپ کی زبان لسان شریعت، آپ کی زبان لسان دین۔ یا رسول اللہ آپ کی زبان لسان قرآن حکیم۔ تو آپ پر وحی ختم ہو رہی ہے، اب آپ کے بعد لسان کہاں سے ملے؟ کہا اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک لسان اللہ کا تعارف نہ کروا دو۔ تو اپنے یطیعون اللہ، میں تو ایک مثال دی ہے اور جانا ذرا دور ہے۔ یطیعون اللہ ورسولہ،
قرآنی معاشرے کی پہچان یہ ہے کہ خدا کی اطاعت رہے، رسول کی اطاعت رہے. ہر لمحے کام کرنے سے پہلے، بولنے سے پہلے سوچ لو کہ جائز ہے یا ناجائز ہے. بولو، کوئی کام کرنے جا رہے ہو اسے شریعت کی میزان پہ تولو، اطاعت محمد کی میزان پہ تولو کہ وہ جائز ہے یا ناجائز ہے. کوئی بات کہنے جا رہے ہو شریعت محمد کی میزان پہ تولو کہ وہ بات جو تم کہہ رہے ہو وہ جائز ہے یا ناجائز ہے. اس لیے کہ سید سجاد کا الخیر کلہ صیانت الانسان نفسہ، پورا پورا خیر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے. مذاق نہیں ہے، مذاق نہیں ہے میرے امام کا یہ جملہ، الخیر الخیر کلہ. اب دیکھو قرآن کی اصطلاح کی معروف نیکی، امام نے کہا خیر، خیر کے معنی بھی نیکی. اب دو لفظ مل گئے نا، معروف خیر. الخیر کلہ صیانت الانسان نفسہ، پورا خیر کلہ، پورا خیر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے. بھائی یہی سبب ہے کہ ذوالشیرہ میں جب میرے نبی نے خطبہ دیا تو آواز دی انی قد جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ. بھائی سنتے جاؤ، سنتے جاؤ. میں تمہارے پاس ساری دنیا کا، میرے نبی کا خطبہ. اچھا کتنی مرتبہ میں نے ذوالشیرہ پڑھی، کتنی ہزار مسئلہ تم نے ذوالشیرہ سنی، تو ذوالشیرہ تو بیان نہیں کروں گا، لیکن میری مجبوری ہے. جب مجبوری ہے تو سنتے جاؤ. اب ذوالشیرہ نہیں پڑھ رہا ہوں، جملہ سنو. میرا نبی نے کہا اٹھ کے وہ کھانا وانا کھلانے کے بعد اٹھ کے کہنے کے انی قد جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ، میں جو تمہارے پاس آیا ہوں نا تو ساری دنیا کا اور ساری آخرت کا خیر لے کر آیا ہوں. تو محمد خیر لے کے آنے والا، بھائی جو چیز لائے گا وہی تو چھوڑ کے جائے گا نا. بھائی سننا آرام سے سننا، اس لیے کہ کسی مرحلے تک تمہیں لے کے جاؤں گا. میں تمہارے پاس دنیا کا اور آخرت کا سارا خیر لے کے آیا ہوں، یہی تو کہا تھا نا. اور خطبہ تو تمہیں یاد ہی ہوگا. کون ہے بھائی، کون ایسا سننے والا ہے جس کے ذہن میں خطبہ نہ ہو؟ لیکن چونکہ خطبے سے مجھے کام لینا ہے اس لیے جملے کر رہا ہوں. انی قد جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ، میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کا خیر لے کے آیا ہوں. میں خدا واحد کی طرف سے آیا ہوں. مجھے رسول مانو، اس میں دنیا کا بھی خیر ہے، آخرت کا بھی خیر ہے. سننا ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ یاد ہے نا وہ کمسن بچے نے اٹھ کے بزرگوں کے مجمع میں سے کمسن بچے نے اٹھ کے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا. اس بھرے ہوئے مجمع سے اگر یہ بچہ جو سامنے بیٹھا ہوا ہے کھڑا ہو جائے اور تعریفیں کرنے لگے مجلس کی تو میں بھی بدمزہ ہو جاؤں گا، تم بھی بدمزہ ہو جاؤ گے کہ بزرگوں کے مجمع میں بچے کی بات. سننا جس طریقے سے بول رہا ہوں نا اس طریقے سے سنو، انہیں کہیں جانا ہے. اچھا تو بھرے ہوئے مجمع سے بھائی مجلس ہو رہی ہے نا، بہت بڑا اجتماع ہے اور ایک بچہ بیٹھا ہے میرے سامنے اور وہ کہ سبحان اللہ واہ واہ، تو میں تو بدمزہ ہو جاؤں گا ہی. تمہیں بہت ناگوار گزرے گا کہ بزرگوں کے مجمع میں بچہ کیسے بول رہا ہے. اور رسول نے بھی نہیں کہا کہ علی تم تو بہت کمسن ہو بیٹھ جاؤ. تو اب علی کی کمسنی پہ اعتراض کرنا سنت محمد کے خلاف ہے یا نہیں؟ سمجھ رہے ہو نا؟
میں دیکھو بڑے بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا، بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا. جس نے بھی اعتراض کیا ہو علی کی کمسری پر، وہ پہلے سنت محمد کو دیکھ لے. جس نے بھی اعتراض کیا ہو، بھائی ہماری نگاہ میں شخصیتیں نہیں ہوا کرتی، ہماری نگاہوں میں قول ہوتے ہیں. اس لیے کہ میرے مولا نے کہا تھا یہ مت دیکھو کس نے کہا، یہ دیکھو کہ کہا کیا. بھائی کیا کمال کی بات ہے، کیا کمال کی بات ہے. سننا میں خدا واحد کی طرف سے آیا. میں یہ خطبہ بار بار سنا چکا ہوں اپنے سننے والوں کو، لیکن یہ میری مجبوری ہے کہ سننا. میں خدا واحد کی طرف سے آیا، مجھے رسول مانو. اس میں خیر دنیا بھی ہے، خیر آخرت بھی ہے. کوئی میری مدد کرنے والا؟ وہ بچاؤ کے کھڑا ہو گیا، اور وہ جو جملے اس نے کہے وہ تمہیں معلوم ہے، وہ جملے بھی دہرانے نہیں ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا. کہا ادھر آؤ. قریب بلایا، کہنے لگے یہ میرا وزیر ہے، یہ میرا وسیع ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، یہ میرا جانشین ہے. کہہ دیا نا بھائی وعدہ ہے مدد کروں گا، تو جب مدد کرے گا جب خلافت دیجیے گا. بھائی آپ نے کہا کہ کل مجلس سے میرے یہاں آ جائیے گا، ٹھیک ہے نا. میں نے وعدہ کیا کہ میں آؤں گا، تو آپ ابھی تبرک دے دیں گے مجھے؟ مجلس کا تبرک ابھی دے دیں. جب میں آؤں گا تبرک جب ملے گا. بھائی عجیب زبان ہے، عجیب زبان ہے. ادھر بچے نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا، ادھر رسول نے کہا یہ میرا خلیفہ ہے. تو یا رسول اللہ مدد تو ہوگی بہت بات، یہ خلافت کیسے آپ نے دے دی؟ ابھی تو صرف وعدہ ہے، ابھی تو صرف وعدہ ہے. تو رسول یہی کہیں گے کہ بھائی ہاں صرف وعدہ ہے، لیکن جھوٹی زبان کا نہیں ہے، سچی زبان کا وعدہ ہے. سمجھ رہے ہو؟ بھائی رکے رہنا. انی قد جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ، میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کا سارا خیر لے کے آیا ہوں. میرا محمد سمجھ میں آ گیا، سارا خیر لانے والا. اب میں کیسے عرض کروں؟ کل شب میں مسجد خیر العمل میں کہہ رہا تھا کہ جب سارے چادر میں جمع ہوئے تو جناب ام سلمہ کی خواہش ہوئی کہ میں بھی چادر میں چلی جاؤں، ٹھیک ہے نا. تو پیغمبر اکرم سے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے کہ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ چادر میں آ جاؤں. تو کہنے لگے مکانک اپنی جگہ بیٹھی رہو، انک علی خیر، تم خیر پر ہو. فرق سمجھ میں آ گیا؟ جو دین لائے وہ خیر ہو، جو دین پر عمل کرے وہ خیر پر ہو. بھائی سننا، بھائی پہنچ خیر سمجھ میں آ گیا؟ کیا کہا تھا سیدنا سجاد نے؟ الخیر کلہ صیانۃ الانسان نفسہ، پورا خیر یہ کہ گناہوں سے بچ جاؤ، پورا خیر. انی قد جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ، میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کا پورا خیر لے کے آیا ہوں. ادھر رسول نے خطبہ دیا
فرما دیا کہ میں اکیلے اللہ کی طرف سے آیا، خدا واحد کی طرف سے آیا، مجھے رسول مانو، اس میں خیر دنیا بھی ہے، خیر آخرت بھی ہے۔ ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ توجہ رہے، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ پیغمبر کا خطبہ ختم ہو گیا، ایک مرتبہ مسکرا کر ابو لہب نے ابو طالب کو دیکھا، معلوم ہے تمہیں میں تو کہیں اور لے جا رہا ہوں، اور ابو لہب سگا بھائی ہے ابو طالب کا، کہنے لگا کہ اب آج سے آپ اپنے بیٹے علی کی اطاعت کریں۔ ابو لہب تھا، میرے رسول کا دشمن تھا، لیکن اتنی بات سمجھ گیا تھا کہ ذوالعشیرہ کے پہلے دن ہی علی کی اطاعت واجب ہے۔ ٹھیک ہے، ذہانتوں پر تو کوئی کنٹرول نہیں ہے نا، وہ سمجھ گیا اس بات کو، دوسرے نہ سمجھے تو نہ سمجھے، سمجھ گیا، جبھی تو طنز کیا کہ اب آج سے ابو طالب سے کہہ رہا ہے اب آج سے آپ اپنے بیٹے علی کی اطاعت کریں۔ ابو طالب نے جواب یہ نہیں کہا کہ بھائی میں تو برا انسان ہوں، اگر میں اس وقت تک زندہ رہ گیا تو دیکھوں گا، یہ نہیں کہا، یعنی ابو طالب جان رہے تھے کہ اطاعت آج ہی سے واجب ہے، یعنی کفر کے نزدیک بھی علی کی اطاعت واجب، اسلام کے نزدیک بھی علی کی اطاعت واجب۔ توجہ رہے بھائی، توجہ رکھنا، کیا خاموش ہو جا، یہ نہیں کہا کہ میں جب علی آئیں گے اس مسلک پر تو دیکھا جائے گا میں تو بہت برا انسان ہوں، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ نہیں کہا ابو طالب نے۔ اب سنو گے کہ جملہ کیا تھا؟ میرے رسول نے کہا تھا انی قد جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ، میں دنیا و آخرت کا سارا خیر لے کے آیا ہوں۔ کہنے لگے آئمہ خاموش ہے، کس نے کہہ دیا؟ ابو طالب نے۔ کس نے کہا؟ ابو لہب سے۔ آئمہ خاموش ہے، میرا بھتیجا جو کہہ رہا ہے وہ خیر ہے۔ میرے بھتیجے ایما خاموش ہے، میرے بھتیجے نے جو بھی کہا وہ خیر ہے۔ بھتیجے نے کہا خدا واحد کی طرف سے آیا ہوں، توحید خیر، میں رسول ہوں، رسالت خیر۔ بھائی توجہ رہے، ابو طالب نے یہی تو کہا نا کہ میرے بھتیجے نے جو کہا وہ خیر، رسول نے کہا میں اکیلے اللہ کی طرف سے آیا، ابو طالب کی نگاہ میں توحید خیر، رسول نے کہا میں رسول ہوں، ابو طالب کی نگاہ میں نبوت خیر، رسول نے کہا آخرت کا خیر بھی دین میں، ابو طالب کے عقیدے میں آخرت خیر، رسول نے کہا ہے کوئی میری مدد کرنے والا اسے امام بناؤں گا، خلیفہ بناؤں گا، ابو طالب کی نگاہ میں امامت خیر۔ تو اب بھی ابو طالب کے اصول دین سمجھ میں نہیں آئے۔ میں نے زحمت دی اپنے محترم سننے والوں کو، تو عالمی معاشرہ طغیان، اسلامی معاشرہ محمد کی طاعت، خدا کی طاعت۔ اب کیا میں سناؤں اپنے محترم سننے والوں کو کل دو آیتیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، ان الی ربک الرجعی، ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی۔ میں کتنا سرکش ہے کہ میرے بندے کو نماز نہیں پڑھنے دے رہا ہے۔ دیکھو میں نے 8ویں آیت تک تلاوت کی تھی اور آج سورہ اقرا کی 9ویں اور 10ویں آیت میں نے تمہارے سامنے پیش کر دی۔ پہلے کہا انسان بڑا سرکش ہے، بس زیادہ زحمتیں سماعت رہیں گے، انسان بڑا سرکش ہے، اور اس کے بعد ایک مثال بیان کی۔ بھائی توجہ رہے،
ارأیت الذی ینہا، تم نے دیکھا کہ ایک سرکش ایسا بھی ہے. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے جہاں اپنے سننے والوں کو روک رہا ہوں اور اب میرے پاس وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ آیتیں ذہنوں میں محفوظ ہو جائیں. ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، تم نے دیکھا کہ میرے عبد کو، عبد کے معنی جانتے ہو نا، بندہ، میرے عبد کو نماز پڑھنے سے روک رہا ہے. اتنا سرکش ہے. ابو جہل نے ابتدا اسلام میں جب رسول نے نماز پڑھی تو اس نے کوشش کی کہ نماز چھوڑوا دے اور نماز سے روکا، شور مچایا، نرسنگے پھونکے تاکہ رسول نماز نہ پڑھ سکے. بھائی عجیب مرحلے فکر ہے جہاں میں لے کے آیا. ایک دن رسول سجدے میں تھے، ابو جہل نے اونٹ کی ہوجری اٹھائی اور اٹھانے کے بعد پیغمبر پہ ڈال دی. پیغمبر نے نماز تمام کی، گھر میں آئے، کہا چچا آج ابو لہب نے ایسا کیا میرے ساتھ. کہنے کہ آؤ میرے ساتھ. ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، ابو طالب نے وہی ہوجری اٹھائی، ابو جہل کے سر پہ مار دی. خیر ہو تو ایسا ہو کہ خیر کی حفاظت بھی کرے، خیر کا انتقام بھی لے لے. بس میرے دوستو، میرے عزیزو، ایک مرتبہ پھر سننا. ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، میرا عبد عین بے دعا. عبد کے معنی کیا ہے؟ بندہ. میرا عبد نماز پڑھ رہا تھا اور کیسا سرکش ہے کہ یہ میرے عبد کو نماز سے روک رہا ہے. اچھا بھائی عبد کے معنی کیا ہے؟ روح نماز پڑھ رہی تھی. سوال ہے عبد کے معنی کیا ہے؟ روح نماز پڑھ رہی تھی. اچھا چلو روح نہیں پڑھ رہی تھی، کیا جسم نماز پڑھ رہا تھا؟ ارے بھائی دونوں پڑھ رہے تھے، یعنی روح نیت کر رہی تھی، جسم کام کر رہا تھا. تو عبد کسے کہتے ہیں؟ عبد کسے کہتے ہیں؟ جس میں روح بھی ہو جسم بھی ہو. اور قرآن نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، تو میرا جسمانی ہے، روحانی نہیں ہے. عبد گیا ہے. اب رک جاؤ، بس رک جاؤ، اسی مرحلے پہ روکوں گا. معراج جسمانی عبد گیا ہے نا، عبد گیا ہے زمین سے آسمانوں میں. یہ نہیں کہا کہ میں روح کو لے گیا، یہ نہیں کہا کہ میں نے خواب دکھلا دیا. عبد گیا ہے. اچھا تو بڑا کمال کر دیا کہ رسول زمین سے آسمان پہ چلے گئے اور بڑا کمال ہو گیا. بس قرآن میں بس میرے دوستو، میرے عزیزو، کل بھی میں کہہ رہا تھا، آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اب میں نے ایسے نامانوس موضوعات سے بولنا شروع کیا ہے کہ جن سے سامعین کے کان اور ممبر کے تختے آشنا نہیں ہیں. لیکن میری خواہش ہے کہ یہ اسلام کا پیغام ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے، یہ پڑھے لکھے شہر کے پڑھے لکھے شہریوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے تو پہنچ جائے. اچھا تو بڑا تیر مار دیا، زمین سے آسمان پہ چلے گئے. بس جبریل کے لیے عند ذی العرش مکین، وہ تو رہتا ہی عرش پہ ہے. تو جبریل تو افضل ہو گیا نا کہ رسول اللہ ایک مرتبہ آسمانوں میں گئے، کمال ہو گیا. وہ تو رہتا ہی وہاں ہے. تو کیا زمین سے آسمان پہ چلا جانا بہت بڑا کام ہو گیا؟ ارے بھائی مجھے معاف کر دینا، میں تو جبریل بھی سید الملائکہ ہے، لیکن میں کیا کروں، میں میرے رسول کے خادم ہیں، میرے رسول کے افضل نہیں ہے، لیکن رہتے ہیں عرش پر. عرش پر تو نہیں، عرش کے نزدیک عند ذی العرش، ٹھیک، وہاں رہتے ہیں. تو بھائی وہ تو روز کا اٹھنے بیٹھنے والا ہے وہاں کا، ٹھیک ہے نا. اب پیغمبر ایک مرتبہ چلے گئے تو بڑا تیر مارا، زمین سے آسمان پہ چلے گئے. بھائی آسمان پہ جانا کوئی کمال نہیں ہے، کوئی تیر مارنا نہیں ہے، اس لیے کہ آسمان والوں کی خواہش رہی ہے کہ ہم زمین پہ جائیں. آسمان والوں کی خواہش رہی ہے کہ ہم زمین پہ جائیں. قرآن چاہتا ہے کہ میں زمین پہ جاؤں، ستارہ چاہتا ہے کہ میں زمین پہ جاؤں، حلقہ کا سورہ چاہتا ہے کہ میں زمین پہ جاؤں، ولایت کی آیت چاہتی ہے کہ میں زمین پہ جاؤں، تطہیر کی آیت چاہتی ہے میں زمین پہ جاؤں، جبریل بے چین ہے کہ میں زمین پہ جاؤں، رضوان بے چین ہے کہ میں دھرتی پر ہی کے صحیح. میں زمین پہ جاؤں. تو زمین پہ جانے کے لیے تو بے چین ہے آسمان والے،
تو کیا رسول کا آسمان پہ جانا کوئی کمال تھا؟ بس میری تقریر تمام ہو گئی، اب اس سے زیادہ میں مجھے سماعت نہیں دوں گا. بھائی آسمان پہ چلا جانا کوئی بہت بڑا تیر مار دیا؟ ادھر سے چلے آ رہے ہیں، ادھر سے چلے آ رہے ہیں آسمان والے، ٹھیک ہے نا. اب کہاں آ رہے ہیں؟ رسول کے گھر میں، رسول کے گھرانے میں، ٹھیک ہے نا. تو بات کل اتنی تھی، بھائی آسمان پہ جانا کوئی کمال نہیں ہے. بات کل اتنی تھی کہ آدم کو پیدا ہونا ہے آسمان میں، وہاں بنایا تھا نا. آدم کو پیدا ہونا ہے آسمان میں، وہی بنایا تھا نا آدم کو. اچھا مٹی کہاں سے گئی تھی؟ زمین سے. تو آدم کو پیدا ہونا ہے آسمان میں، فرشتہ آیا مٹی لے کے گیا زمین سے، اور زہرا کو پیدا ہونا ہے زمین پر، اور پھل ہے آسمان میں. بس تقریر تمام ہو گئی. آدم کو پیدا ہونا ہے آسمان میں، فرشتہ آیا مٹی لے کے گیا. زہرا کو پیدا ہونا ہے زمین میں، اور پھل ہے آسمان میں. تو اگر فرشتے سے بھیجوا دے تو آدم سے مشابہت ہو جائے، نہیں محمد خدا کے لے جاؤ. میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی. انی یہ خیر کا گھرانہ، سمجھ گئے نا. انی قد جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ، میں دنیا و آخرت کا خیر لے کے آیا ہوں، ٹھیک ہے نا. اور حسین نے مکے سے چلتے ہوئے جو 2 شعر پڑھے، اس میں حسین نے کہا کہ ذلت کی زندگی سے موت خیر ہے. دونوں طریقوں سے یہ مصرع آیا ہے حسین کا. الموت اولا من رکوب العاری، الموت خیر من رکوب العاری. ذلت کی زندگی سے مر جانا خیر ہے. اب سن لیا نا تم نے، اور میں سچ بتلا رہا ہوں کہ جب طے ہو گیا ہے کہ جنگ ہوگی، تو اس وقت شہزادے نے پوچھا تھا السنا علی الحق. شہزادے نے، علی اکبر نے، السنا علی الحق، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو وہاں بھی کہنے والوں نے کہا، شہزادے نے کہا السنا علی الخیر، کیا ہم خیر پہ نہیں ہیں؟ تو یہ گھرانہ خیر کا گھرانہ ہے. اب حسین ہو تو خیر ہے، سید سجاد ہو تو خیر ہے، شبیہ رسول علی اکبر ہو خیر. آ گئی نا بات. دیکھو اب تو میرے پاس وقت بھی نہیں ہے کہ میں اس شہزادے کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ تمہاری خدمت میں پیش کر سکوں، لیکن میرے عزیزوں، میرے دوستوں، تاریخوں نے اور مقتل کی کتابوں نے لکھا ہے. ماں کو پہچانتے ہو؟ اکبر کی ماں ام لیلا. جب اکبر پیدا ہوئے تو شہزادی ام لیلا خود بیان کرتی ہیں کہ کبھی کبھی آدھی رات کو میری آنکھ کھل جاتی تو میں دیکھتی کہ کوئی سایہ میرے اکبر کے جھولے پہ جھکا ہوا ہے. تو میں گھبرا کے کہتی کہ آنے والے تو کون ہے؟ تو ایک مرتبہ مولا جواب دیتے ام لیلا آہستہ بولو، کہیں میرا اکبر اٹھ نہ جائے. ام لیلا گھبرا کے کہتی مولا آپ اور اس وقت کہا میں کیا کروں، اکبر کی محبت مجھے سونے نہیں دیتی. سمجھ گئے اکبر کو؟ اکبر کو سمجھ گئے نا؟ اچھا 9 محرم کی شام کو، بس میرے عزیزوں کچھ جملے سننا. 9 محرم کی شام کو اصحاب حسین نے ایک اجتماع کیا. حسین کے اصحاب جمع ہوئے ایک مقام پر. تاریخ کیا ہے؟ 9 محرم. وقت کیا ہے؟ شام کا وقت ہے. دیکھو
صاحب حسن المومنین نے ان جملوں کو لکھا ہے. یہ جملے سن لو, تمہارے کام آ جائیں گے. ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے کہا کہ بھائی حسین کے بچوں کی پیاس کی آوازیں سن رہے ہو؟ اللہ تش کی آوازیں بلند تھی نا. تو کوئی صحابی حسین کا کہنے لگا کہ اگر پیاس سے ان بچوں میں سے کوئی بچہ مر جائے تو ہم قیامت کے دن فاطمہ زہرا کو کیا منہ دکھلائیں گے؟ کہا پھر کیا کریں؟ کہا بھائی بات یہ ہے کہ اب جو بھی ہو جائے چلو اور فوج عزیز سے لڑ کر فرات سے پانی لے کے آئے. اصحاب آئے حسین کی خدمت میں, کہا مولا ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم پانی لائیں. کہا کہ وہ حملے کریں گے, وہ تیر ماریں گے. کہا مولا کچھ بھی ہو. کہا کہ نہیں, میں مناسب نہیں سمجھتا. اصحاب کھڑے ہو گئے. کہا مولا اجازت دے دیجیے, اس لیے کہ اب بچوں کی اعلیٰ تک کی آوازیں سنی نہیں جاتی. جب بہت اصرار کیا نا حسین کے ساتھیوں نے اور حسین کے دوستوں نے, تو ایک مرتبہ پکار کے آواز دی, میں میرے اکبر کو تو لانا. اجرکم اللہ, ذرا میرے اکبر کو لانا. سن رہے ہو نا؟ فضا گئی, اکبر کو پہلے اکبر کے خیمے میں ڈھونڈا, پھر شہزادی زینب کے خیمے میں تلاش کیا, پھر شہزادی ام کلثوم کے خیمے میں تلاش کیا. ڈھونڈتی چلی, اکبر ملے ام لیلا کے خیمے میں, اور اس صورت میں ملے کہ ماں کے سینے سے لپٹے ہوئے تھے. کہا شہزادے تمہیں حسین بلا رہے ہیں. اکبر آئے. اکبر باپ کی خدمت میں آئے. کہا بابا کیا حکم ہے؟ کہا بیٹے ان لوگوں کا اصرار ہے پانی لانے کے لیے, بیٹے تو ان کے آگے چل, اور اگر کوئی تیر ان کی طرف آئے اپنے سینے پر روک لے. سن رہے ہو؟ اگر کوئی تیر میرے ساتھیوں کی طرف آئے تو اپنے سینے پر روک لے. کیا اکبر کیا بھائی سننا, یہ خبر ام لیلا کو ملی کہ حسین نے اکبر سے کہہ دیا کہ تم جاؤ اور سارے تیر اپنے سینے پر روک لینا. ام لیلا گھبرا کے کھڑی ہوئی, اور کھڑی ہونے کے بعد تیزی کے ساتھ چلی, اتنی تیزی سے کہ سر سے گدا اتر گئی. ڈھونڈتی ہوئی عباس کے خیمے میں آئی. کہا عباس تمہاری زندگی میں اکبر جا رہا ہے. عباس تمہاری موجودگی میں اور تمہاری زندگی میں مولا نے اکبر کو جانے کے لیے کہہ دیا. عباس گھبرا کے اٹھے, اپنی آبا اتاری, شہزادی ام لیلا کے سر پہ ڈالی. کہا بھابھی آپ مطمئن رہیں, میں آپ کے بیٹے پہ آنچ نہیں آنے دوں گا. دوڑتے ہوئے حسین کی خدمت میں آئے. کہا کہ مولا جب تک عباس زندہ ہے اکبر میدان میں نہیں جا سکتے. بس میرے دوستو, اچھا محبت دیکھی تم نے عباس کی محبت اکبر کے ساتھ, ام لیلا کی محبت اکبر کے ساتھ دیکھ لی نا. اچھا تو اب کبھی ایسے بھی سنو, رو چکے تم, اور تم تو جانتے ہو کہ میں بہت ہی کم مسائل پڑھتا ہوں, میرے پاس کچھ 4 دقیقے رہ گئے ہیں اور انہی میں بات کو مکمل کرنا ہے. رو چکے نا, اب ایک جملہ سنو. جب جناب اچھا دیکھو مجلس تمام ہو گئی, مجلس ختم ہو گئی. جب جناب خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہوا تو شہزادی فاطمہ زہرا کی عمر تھی 5 سال. انتقال سے پہلے خدیجہ نے فاطمہ کو بلایا اور کہا بیٹی جب میں مر جاؤں, جب میں گزر جاؤں اس دنیا سے اور تمہارے بابا مجھے غسل دے لیں تو
اپنے بابا سے کہنا کہ مجھے کفن میں اپنی وہ عبا پہنائیں جو وہ عید کے دن پہنا کرتے ہیں. وہ روایت حسن المومنین کی تھی، یہ روایت مصائب الاخیار کی ہے. بس 2 جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو. فاطمہ زہرا سے خدیجہ الکبریٰ نے وصیت کی کہ جب میں اس دنیا سے گزر جاؤں تمہارے بابا مجھے غسل دے لیں تو کفن میں وہ عبا مجھے پہنائے جو وہ عید کے دن پہنتے ہیں. جب غسل ہو گیا نا شہزادی خدیجہ الکبریٰ کا، تو فاطمہ زہرا نے بیٹی نے کہا کہ بابا میری مانی یہ وصیت کہ وہ عبا آپ کفن میں دیں جو آپ عید کے دن پہنتے ہیں. رسول نے کہا بھائی لاؤ وہ عبا لاؤ. اتنے میں جبریل آئے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے یہ کہا ہے یا رسول اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ خدیجہ ہمارے دین کی محسنہ تھی تو اس کا کفن ہمارے اوپر واجب ہے. خدیجہ کا کفن ہمارے اوپر واجب ہے. تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ ہے اللہ کی طرف سے خدیجہ کا کفن، اور اللہ نے کہا ہے کہ اس عبا کو رکھ دیں، کسی دن کام آئے گی. اس عبا کو رکھ دے، کسی دن کام آئے گی. جانتے ہو کب کام آئے؟ جب جوان بیٹا میدان میں جانے لگا تو حسین نے آواز دی بہن میرے نانا کی عبا تو رکھ. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بہن میری نانا کی عبا تو لانا. عبا آئی اکبر کے دوست پہ ڈال دی. اب اس سے زیادہ بیان نہیں کروں گا. ایسا پیارا تھا کہ جب اکبر کا سر لو کے نیزہ پہ جاتا تھا بازاروں سے تو عورتیں جمع ہو جاتی تھی اور کہتی تھی ہائے اس چاند کی سورج کو کس نے مار دیا، اس چاند کی سورج کو کس نے مار دیا. سنو شام کے قریب بس تم رو چکے. آخری جملہ کہہ رہا ہوں میں. شام کے قریب لٹا ہوا قافلہ پہنچا ایک شہر میں. ساری بیویاں سربراہ ہیں، ان کے آگے آگے نیزہ بردار ہیں. جملے سنو، آخری جملے ہیں. تماشا دیکھنے والی ساری عورتیں اکبر کے سر کے گرد آگے جمع ہو گئی. اچھا سن رہے ہو نا؟ ایک بوڑھی عورت آگے بڑھی اور کہنے لگی کہ عورتوں میں ایک دعا مانگتی ہوں اور تم سب مل کے آمین کہنا. ایسا چاند سا چہرہ، ایسا پیارا جوان، خدا کرے کہ جب یہ قتل ہوا ہو تو اس کی بات زندہ رہو. ام لیلا نے آواز دی ارے یہ کیا دعا مانگ رہی ہے، ارے یہ کیا دعا مانگ رہی ہے. آخری جملہ سنو گے؟ اجرکم اللہ. ایسا جوان جو شبیہ رسول تھا. بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، تم نے گریہ کیا، میری مرضی تمام ہو گئی. ایسا جوان جو شبیہ رسول تھا. جب حسین اس کا لاشا لے کے خیمے میں آئے تو زینب لاشے میں موجود تھی، ام کلثوم لاشے میں موجود تھی، ام فروا اکبر کے لاشے پہ آ گئی، ام لیلا نہیں تھی. حسین نے کہا فضا جا ماں کو بلا لا. فضا کہتی ہے کہ جب میں خیمے میں داخل ہوئی تو ام لیلا ہاتھ پھیلائے کھڑی تھی. میں نے کہا بیوی کیا دیکھ رہی ہے؟ کہا فضا کیا بتاؤں، خیمے کا دروازہ مجھے نہیں ملا.